موقع پر ہر سال ہمارے حافظ مصدق کی طرف سے جس طریقے سے حفاظ کا اعزاز کیا جاتا ہے تو ان کے استاد کا بھی ان کی طرف سے اعزاز رہتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں وہ رہ گیا۔ میں آج کے مہمان خصوصی مولانا عبید اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حافظ رئیس کے خدمت میں یہ ہدایہ پیش کر کے ان کا اعزاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ صدر جلسہ حضرت مولانا مدرفیق صاحب پور کر دامت فیوزہم اور انجمن دردمندان اس ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران، اس مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ و طلباء، جامعہ اسلامیہ کاملہ کے سے تشریف لانے والے اساتذہ و طلباء، پھر مہاڑ کے اس علاقے کے ذمہ داران، سرپرستان اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بہنوں، آج کا دن اس پورے علاقے کے لیے بہت خوشی بلکہ پرمسرت موقع ہے، اور یہ پورے علاقے کے اندر جو بھی رہتے ہوں، جو بھی بستے ہوں، چاہے فلیٹ میں رہتے ہوں، گھر میں رہتے ہوں، ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آج رات یہ رحمت برس رہی ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اس کی فضیلت پر تو گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ روزانہ رات و دن طلباء قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس محلے والوں کے لیے اس کے اثرات دور تک اس کے اثرات منتشر ہوتی ہیں، پھیل جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، جو اس مدرسے کے قریب میں رہتے ہیں انہیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے ماحول میں ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ سننے میں آیا جگہ خالی تھی، لیکن اس کی برکتیں ہیں قرآن مجید کی، ماشاءاللہ بڑی بڑی عمارتیں یہاں تعمیر ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ محفل ختم قرآن کی یا تکمیل قرآن مجید کی محفل ہے۔ طلباء، ان کے سرپرستان، اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے کہا جائے، قرآن مجید کو کیوں حفظ کیا جائے، ذہن میں بات آتی ہے
آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر جگہ اس بات کا چرچا ہے کہ ماڈرن زمانے کے اندر ماڈرن ایجوکیشن ہمیں حاصل ہونی چاہیے، ہمیں دنیا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہر ایک ماں باپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے، وہ علم سکھائے جس کے ذریعے سے میرا بچہ لاکھوں روپے کما کر والدین کو بھیجے۔ فکر ہی ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی بیچ کر، اپنی جائیداد کو بیچ کر ان کو یورپ اور دوسرے کنٹریز میں بھیج کر اس کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، جس کنٹری کے اندر کوئی اخلاق نہ ہو، جس کنٹری کے اندر شادی بیاہ کا کوئی سسٹم نہ ہو، جس کنٹری کے اندر ماں باپ کی خدمت کو کوئی ثواب نہ سمجھا جائے، جس کنٹریز کے اندر بڑوں کا کوئی احترام نہ ہو، جس کنٹری کے اندر اپنے والدین بڑھاپے پہ پہنچنے پر ان کو اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈالنے کا ان کا رواج ہو، وہ کیا ہمیں اخلاق سکھا سکتے ہیں، وہ کیا ہمیں تعلیم دے سکتے ہیں؟ عزیز دوستوں، یہ انجمن درد مندان تعلیم و ترقی مہاڑ جو ٹرسٹ ہے، اس کے ذریعے سے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہاں پر CET کا ایگزام دیا جا رہا ہے، SSL کا ایگزام ہے، PVC کا ایگزام ہے، کالجز ہیں، کالجز کے ساتھ بچہ اسکول کے ساتھ ساتھ حفظ کی تعلیم مکمل کر رہا ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ عالم بھی بن رہا ہے، فاضل بھی بن رہا ہے، مفتی بھی بن رہا ہے۔ ایک جگہ مفتی بنتے بنتے یہاں لائر بن رہا ہے، وکیل بن رہا ہے۔ عزیز دوستو، سب کچھ ہمیں سکھانا ہے۔ عالم دین یا کوئی مفتی، کوئی مدرسے کے ذمہ دار یا کوئی قاضی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کیجیے، یہ وہم گمان ہے لوگوں کے اندر کہ علماء صرف مدرسے کے تعلق سے بات کرتے ہیں، علماء صرف کہتے ہیں کہ حافظ بنو، عالم بنو۔ ایسا نہیں ہے۔ علماء آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ، آپ کا بچہ جنت میں داخل ہونے والا بن جائے، وہ آپ کے بچے آپ کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے بن جائیں۔ یہ فکر علماء کی ہوتی ہے۔ کبھی عالم دین، کوئی مفتی یا کوئی قاضی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف میں کہیں نہیں، لائر بنانے کے خلاف نہیں۔ لائر رشوت کھاتا ہو، پیسے لیتا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، جو آج کل ہو رہا ہے، ستاتا ہو سالوں سال تک، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو کیس لے کے آتا ہے وہ ہمیشہ بلکہ کئی سال تک میرے پاس ہی رہے، جو فیس ہے وہ دیتا رہے، چاہے میرا پیٹ بھرتا رہے، چاہے وہ خسارے میں جائے، بھاڑ میں جائے، کھڈے میں جائے، یا وہ جو ہے پورے اس کی پراپرٹی بیچ دے، کچھ بھی ہو جائے، بھکاری بن جائے، اس میں ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسا لائر نہیں بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، خدمت گزار ڈاکٹر ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، پیشنٹ کو اچھا کرانے کے لیے جو جہد کر سکتا ہو وہ اس کے اندر کوشش، جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنے والا ہو، پیسے کھانے والا نہیں۔ اپینڈکس نہیں ہے، پیٹ میں درد آ رہا ہے، جھوٹے سے اس کو اپینڈکس بتا کر آپریشن کراتے ہوئے 50,000 لاکھ روپے لینے والا ایسا ڈاکٹر نہ بنے۔ تعلیم یافتہ بنے، ایسا تعلیم یافتہ بنے جو دوسروں کی خدمت کرنے والا ہو، ایسا تعلیم یافتہ بنے جو اس کے اندر دین ہو، قرآن کا علم ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو۔ عزیز دوستو، یہ مدرسہ
ایک طرف دنیاوی تعلیم 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں پتہ نہیں کالج کی تعلیم پڑھاتے ہیں، دوسرے نیٹ کا ایگزام دلا کر اس کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش یہ ادارے کر رہے ہیں، ساتھ میں اپنے بچوں کو کلام پاک حفظ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے حفاظ پہلے یہاں سے فارغ ہو چکے، کچھ گیپ رہا، کوئی ہو سکتا ہے کچھ اس کے اندر کچھ کیا پریشانی ہوئی ہو، جو کچھ بھی ہو، اب دوبارہ انہوں نے پھر شروع کرتے ہوئے 3 حفاظ ابھی دوبارہ الحمدللہ اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں یہاں کے لوگ، یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے محلے والے، یہاں کے مدرسے والے، طلبہ، اساتذہ، سب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، بات میں سوچ رہا تھا، مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں یہاں پر میں طلبہ سے کچھ کہوں یا میں یہاں کے عوام سے کچھ کہوں یا ذمہ داروں سے کچھ کہوں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں کس سے گفتگو کروں۔ طلبہ کی بڑی تعداد بھی ہے، ماشاء محلے کے لوگ بھی ہیں۔ طلبہ کے تعلق سے کہنا چاہوں تو میں آیت پاک پڑھتے ہوئے اس کی تشریح کچھ کرنا چاہوں گا۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ علماء اکرام، ہمارے بڑے طلبہ تو اس کا ترجمہ سمجھتے ہی ہوں گے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق، ایسا رزق اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں رہ سکتا۔ میرے بچوں، کبھی آپ نے کسی بھی عالم دین کو مانگتے ہوئے یا بھکاری بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی بولو۔ میرے سامنے جو تجربہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اکثر الگ الگ جگہ جانا بھی ہوتا ہے، پروگراموں میں بھی جانا ہوتا ہے، گلف کنٹریز میں بھی جانا ہوتا ہے۔ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کمانے والے کہا گئے تو ایک بچہ ابھی 2 بچہ کبھی نہیں کہنے والے ہیں۔ 2 بچہ اگر پیدا ہو گیا تو اس کو کیسے پالیں گے؟ اس کی ایجوکیشن فیس وہ ہوگا، اس کا میڈیسن کے بارے میں، وہ بچے کے تعلق سے، اس کے ماں کے تعلق سے، اس کے بعد پڑھائی کے تعلق سے اور ٹرانسپورٹیشن کا تعلق سے فلاں 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 پورے حساب لگاتے ہیں۔ اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے تو ماشاءاللہ پیسے کا بھی حساب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں۔ الحمدللہ دیندار لوگوں کے تعلق سے کہا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، کہا کہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، زیادہ بچے والی عورت سے شادی کرو، قیامت کے دن میری امت کو تمہارے ذریعے سے اس کی کثرت میں دکھانا چاہوں گا۔ تو علماء سے پوچھا جائے، دیندار لوگوں سے پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی فی الحال 6 ہیں، فی الحال 7 ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے صرف 7 میں رہے یا صرف 5، کبھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اللہ پر یقین ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اچھا کھلا بھی رہے ہیں، گھما بھی رہے ہیں، پھرا بھی سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اصل رزق کی کثرت نہیں ہے، اس کے اندر برکت پیدا ہونا یہ اصل ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے عزیز طلبہ، یقین ہو رزق میرے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے، میں جہاں بھی جاؤں، میں جو بھی کروں، جو بھی میری پڑھائی ہو، اللہ میری مقدر کے رزق اللہ مجھے دینے والا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ میں آگے چلتے ہوئے، مجھے کتنی دیر بات کرنا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، اختصار ہو یا لمبی؟ مفتی صاحب اختصار کرتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں۔ ہمارے ذمہ دار حضرات یہاں علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں ادباً یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جو سرپرست یا ماں باپ اس فکر میں ہے کہ میرے بچے کو دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس لیے دوں، یہ اچھا کمائے، اچھی روزی ہو اس کو اور ہمارا پیٹ پالتا رہے۔ میں آپ کو کتنی ایسی مثالیں دوں
جو والدین نے اپنی پراپرٹی بیچ کر امریکہ بھیجا، انگلینڈ بھیجا، آسٹریلیا بھیجا، یورپ کنٹریز میں بھیجا تاکہ اچھی تعلیم حاصل کر کے آ جائے، لیکن رویہ کیا رہا ان کا، اور اپنے والدین کے ساتھ گرل فرینڈ اس کے ملتے ہی ان کا رویے میں کتنی تبدیلی آ گئی، اور والدین کو ایک طرح کی وہ حقیر سمجھنے لگا۔ ایک واقعہ اپنے علاقے کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت پہلے کہ آج کل کی نہیں، آج کل کی تو مثال اس سے بھی گھٹیا مثالیں۔ ایک اچھا گھرانے کا آدمی امریکہ اس لیے بھیجا کہ میرا بچہ میری عزت کرے، اس بچے کی تعلیم، میرا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے اس لیے میرا پوزیشن بڑھ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے پراپرٹی بیچ کر، وہ بیچارے داڑھی والے تھے، ٹوپی والے تھے، دیندار تھے، امریکہ سے ایئرپورٹ تو بامبے میں ہی آنا ہوتا تھا پہلے، کہیں اور تو جانا نہیں ہوتا، اپنے علاقے میں بھی ایئرپورٹس انٹرنیشنل نہیں تھے، تو بامبے گئے، اپنا بیٹا آ رہا ہے، فارغ ہو کر انتظار کرتے رہے، بیٹا آئے گا، گلے ملائے گا، کئی سال کے بعد آیا ہے، بڑی خوشی سے، اس لیے کہ اتنی پراپرٹیاں بیچ کر لاکھوں روپیہ میں بیچ چکا اس کو، اور تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے۔ بچہ ایئرپورٹ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب آ رہا تھا، اے بیٹا بیٹا کر کے ایک دم خوشی سے ملنے گئے، تو اس کے ساتھی لوگ اس سے پوچھنے لگے، یہ کون بڈھا ہے یار؟ ظاہر سی بات ہے عمر تو بڑی ہوگی، سفید داڑھی تو ہوگی۔ تو اس نے کہا، تکلفاً کہہ دیا، اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ہو، یا جو تعلیم وہاں سے حاصل کر کے آیا ہو اخلاق اس کے تھے۔ اس نے کہا یہ تو میرے کوئی پڑوسی کا آدمی ہے، یہ آیا ہے کوئی پہچان والا آدمی ہے، اس طرح کا انداز میں اس کے انگلش میں کہا، تو انگلش جانتے تھے، فوراً اس کے والد کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے کہا، اے میرے بچے، تیرے کو میں پراپرٹی بیچ کر اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہ اس طرح کے اخلاق تو پیش کر، تھوک دیا اس کے اوپر اور کہہ دیا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، اور واپس نکل کے آ گئے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اخلاق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل، نمونہ، اسوہ حسنہ کس ذات میں ہے؟ ہم سب کے آقا تاجدار مکہ و مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوں۔ آج ویسٹرن والے پریشان ہیں، وہاں کی عورتیں پریشان ہیں، ہمارے صحیح ازدواجی زندگی چاہیے۔ ہم جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح، بلی کی طرح، گائے کی طرح، پتہ نہیں دوسرے خوندار جانوروں کی طرح ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بھی آ رہا ہے ہم سے مل رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے ہم سے مل رہا ہے، ہمیں بچے پیدا ہو تو معلوم نہیں ہے میرے اس کا باپ کون ہے۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی ہو، وہی وہاں ایک رجحان ایک طرح کا پیدا ہو گیا ہے۔ عزیز دوستو، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس آئیڈیل کو، اس نمونے کو اور وہاں کی چیزوں کو ہم لے لیں۔ عزیز دوستو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ہماری اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری فکر یہ ہو، ہم بوڑھے ہونے کے بعد ہمارا سہارا بننے والا ہو، دنیا میں بھی سہارا بنے، آخرت میں بھی سہارا بنے۔ اگر ہمارے اندر نیکیاں کچھ کم ہو، ہمارے بچے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمارے جنت میں ہمیں لے جانے والے ہوں، ایسی اولاد ہمیں چاہیے۔ وہ اولاد نہیں چاہیے جو لاڑ سے ہم پالتے پالتے گناہ میں مبتلا ہوتے ہوتے جہنمی بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمارے اعمال ہونے کے باوجود، کثرت اعمال ہونے کے باوجود، نیکیاں ہونے کے باوجود ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہمارے اولاد نہ بنے۔ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، لوگ آئیں گے، حساب کتاب دیتے آئیں گے۔ عزیز دوستو، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے، ثواب ان کی زیادہ لکھی ہوئی ہوگی، اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ ایسے وقت میں
خوشی خوشی میں جنت میں داخل ہونے والے خوشی محسوس کرتے ہوں گے